اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 14 سے 17 تک۔ الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، تولوا قوما، جو دوست ہوئے ایک ایسی قوم کے، غضب اللہ علیہم، کہ جن پر غصہ ہوا ہے اللہ کا، ما ہم منکم، نہ وہ تم میں سے ہیں، ولا منہم، اور نہ ہی وہ ان میں سے ہیں، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور قسم کھاتے ہیں جھوٹی بات پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ، تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے، عذابًا شدیدا، عذاب سخت، انہم ساء، بے شک برے ہیں، ما کانوا یعملون، جو کام وہ کرتے ہیں۔ اتخذوا، بنا رکھا ہے انہوں نے، ایمانہم، اپنی قسموں کو، جنتاً، ڈھال، رکاوٹ، فصدوا عن سبیل اللہ، پھر روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، فلہم عذاب مہین، تو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم، کام نہیں آئیں گے ان کو، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے ہاتھ سے کچھ بھی، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اسی میں ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المجادلہ میں مختلف قسم کے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں، اور پچھلی کچھ آیات سے جو کفار اور منافقین کی کچھ عادات کا ذکر کیا گیا، اس میں بھی مزید ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسے لوگوں سے دوستی کر رہے ہیں جو اللہ کو ناپسند لوگ ہیں۔ تو ان لوگوں کی بدحالی اور انجام بد کا ذکر ہے جو اللہ کے دشمنوں سے یعنی کافروں سے دوستی رکھیں، خواہ وہ کافر مشرکین میں سے ہوں یا یہود و نصارہ میں سے یا کسی بھی قسم کے کفار ہوں، تو کسی بھی کافر سے مسلمان کے لیے دلی دوستی رکھنا جائز نہیں ہے، اور دلی دوستی کسی کافر سے عقلاً بھی ہو نہیں سکتی، کیونکہ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کو برحق سمجھنا۔ کفر کا تقاضا ہے اللہ کو برحق نہ سمجھنا۔ مومن کا اصل سرمایہ اللہ کی محبت، کفار کی اصل زندگی کا مقصد اللہ کی مخالفت۔ اور جس شخص کے دل میں سچی محبت اور دوستی ہو، وہ کسی ایسے شخص سے کبھی دوستی نہیں کرے گا جو اس کے دوست سے دشمنی رکھے۔ تو ایمان کا تقاضا اللہ سے محبت اور کفر کا تقاضا اللہ سے محبت نہ کرنا، یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے جو بھی مسلمان کسی کافر سے دلی دوستی رکھے تو اس کو کفار ہی کے ساتھ شامل سمجھا جاتا ہے، اور یہ احکامات دلی دوستی اور دلی محبت سے متعلق ہیں۔ تو یہاں پر منافقین کا ذکر کیا گیا کہ منافقین کو آپ نے دیکھا جو کفار اور یہودیوں کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، اور یہ منافق لوگ نہ تو مکمل تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ منافق ہیں اندر سے پورے ایمان والے نہیں ہیں، اور نہ ہی پورے ان کافروں کے ساتھ ہیں، کیونکہ بظاہر تو تمہارے ساتھ ملے جلے رہتے ہیں لیکن دل کے ساتھ اور عقیدے سے وہ کفار کے ساتھ ہیں، اور ہر جھوٹی بات پر قسم کھا جاتے ہیں۔ اور سب سے پہلے جھوٹی بات ان کی کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کہ قسم کھاتے ہیں اللہ کی انہم لمنکم وما ہم منہم، کہ وہ قسم کھاتے ہیں کہ وہ ان میں سے ہیں لیکن اصل میں وہ ان میں سے نہیں ہیں۔ تو کفار کے ساتھ یہاں محبت سے اور دلی دوستی سے منع کیا گیا۔ کفار کے ساتھ معاملات وغیرہ کی 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت ہے موالات، یعنی دلی دوستی، دلی محبت۔ دوسری جو چیز ہے وہ مواسات ہے، یعنی اچھا سلوک کرنا۔ پھر ان کے ساتھ معاملات ہیں
یعنی خرید و فروخت وغیرہ کرنا، اور ان کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آنا، ان کے ساتھ مدارات کرنا یعنی حسن اخلاق سے پیش آنا، موالات کرنا یعنی دلی دوستی، مواسات کرنا یعنی کہ ظاہری ہمدردی وغیرہ، معاملات یعنی خرید و فروخت کرنا، مدارات یعنی اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ تو اب کفار کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ جہاں کافر دیکھا اس کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی، یہ اسلام کی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے معزز ترین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعمال اس پر گواہ ہیں کہ کبھی کسی کافر کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی، بلکہ ان کی بدسلوکیوں کو بھی سہتے رہے اور ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا بھی ٹھیک ہے، حسن سلوک بھی اچھا ہے۔ معاملات اگر ایسے ہیں کہ مثال کے طور پہ کسی ایسی چیز کی تجارت ہے جو صرف کافروں ہی کے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، تو پھر کافروں سے لی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر چیزیں اسی قسم کی کافروں کے پاس بھی ہوں، غیر مذاہب والوں کے پاس بھی ہوں اور مسلمانوں کے پاس بھی ہوں، پھر مسلمانوں کو چھوڑ کر غیر مذہب والوں سے خرید و فروخت جائز نہیں ہوگی۔ جیسے اس کی مثال ہم یوں موجودہ دور میں سمجھ لیں کہ اگر کسی مثال کے طور پہ کپڑے کی دکان ہے، جوتے کی دکان ہے، مارکیٹ ہے، اس میں مسلمان تاجر بھی ہیں جو کپڑے اور جوتے کی تجارت کرتے ہیں، اور غیر مسلم کسی بھی مذہب کا رکھنے والا غیر مسلم ہے، تو اب اگر ہمیں خریداری کرنی ہے، ہمیں چیزیں لینی ہے، تجارت کرنی ہے، تو مسلمانوں سے کی جائیں، غیر مسلم سے نہ کی جائیں۔ اور یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس والی چیز کی کوالٹی اچھی نہ ہو اور غیر مسلموں کی کوالٹی اچھی ہو، یہ ایمان اور کفر کا سودا ہے، لہٰذا اس چیز کا انسان خاص خیال رکھے کہ ایک کفار کے ساتھ ایسے تجارت کرنا جس سے مسلمانوں ہی کی تجارت کو نقصان ہو، یہ ممنوع ہے۔ باقی معاملات، موالات سے منع کیا گیا، یعنی دلی دوستی نہ ہو، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا کا مشاہدہ ہے، جیسے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جن لوگوں سے محبت ہو جائے پھر ان کی برائیاں برائیاں نہیں لگتی، ان کے نقائص نقائص نہیں محسوس ہوتے۔ جیسے ہم خود اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں کہ بہت سے لوگ یہود و نصارہ کے ساتھ رہ رہ کر اتنے ان سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ پھر اسلام کی باتوں کو اور اسلام کے قوانین کو ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملات اگر ایسے نہ ہوتے تو صحیح ہوتا۔ جیسے موجودہ دور میں ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی باتیں بگڑی ہوئی صرف اس وجہ سے ہیں کیونکہ ہمارے وہ اصول ہم نے غیر مذاہب والوں سے متاثر ہو کر دیکھنا شروع کر دیے، تو پھر ہمیں اسلام کے اصول سخت نظر آنے لگتے ہیں، پھر ہمیں اسلام پہ عمل کرنا مشکل نظر آنے لگتا ہے۔ اسی لیے دلی دوستی سے منع کیا گیا کہ دلی دوستی جب ہوگی تو پھر وہ عیب نہیں لگیں گے، اور اللہ کی نافرمانی اور اس کے رسول کی نافرمانی اتنی بڑی چیزیں محسوس نہیں ہوں گی۔ جیسے بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اب عمل کرنا اتنا ضروری نہیں رہا کیونکہ آپ کو دنیا سے گئے ہوئے بہت زمانے ہو گئے۔ تو یہ کہنا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے جب انسان ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ اٹھنے بیٹھنے لگے جو دین کو اور مذہب کو سرے سے کوئی چیز نہیں سمجھتے۔ حالانکہ اللہ کریم جو اس دنیا کے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، جب انہوں نے اس دنیا کو بنایا تو دنیا بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ تا قیامت جب چل رہی ہے تو کسی اصول پر ہی چلے گی۔ اگر ہم کسی ادارے کو دنیا میں بناتے ہیں، کوئی اسکول بناتے ہیں، کوئی کارخانہ بناتے ہیں، کوئی فیکٹری بناتے ہیں، کوئی ہسپتال بناتے ہیں، بینک بناتے ہیں، تو کیا صرف اس کو شروع کرنے کے لیے اصول درکار ہوتے ہیں پھر اس کے بعد کوئی جیسے مرضی کرتا رہے؟ نہیں، وہ ادارہ جب سے بنا ہے اور اگر بالفرض اس کا دنیا میں ہی
واپس اختتام کر دیا جائے تو شروع دن سے لے کر آخر دن تک وہ اصولوں پر ہی چلتا ہے، اور عموماً ادارے توڑے ہی اس لیے جاتے ہیں جب اصولوں کی خلاف ورزی کی جائے۔ تو یہ تو ایک عام مشاہدہ ہے، اسی لیے اللہ کریم نے جب اس دنیا کو بنایا ہے تو بہت سے اصولوں کے ساتھ بنایا، اور جہاں کہیں وہ اصول ٹوٹتے پھر اللہ تعالیٰ نئے اصول لے کر آتے، اپنے انبیاء کے ذریعے دنیا میں بھیجتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ اصول دیے گئے جو تا قیامت قائم رہیں گے۔ اور جب جب ان اصولوں کی خلاف ورزی کی جائے گی تو ان انسانوں کے لیے کیا کیا وعیدیں ہیں اور کیا کیا مشقتیں ان کو دیکھنی پڑیں گی، قرآن کریم ان واقعات سے اور ان معاملات سے بھرا ہوا ہے۔ لہذا جس چیز کا اس آیت میں حکم دیا گیا وہ موالات ہے، یعنی کسی بھی قسم کے غیر مذہب والے سے، چاہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، نصرانی ہے، مجوسی ہے، کسی بھی چیز کا ماننے والا ہے، اس کے ساتھ دلی محبت نہ رکھی جائے۔ اور اسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی طاقت دی ہے کہ یہ تا قیامت پر اثر رہے گا۔ ہاں، اب کوئی جان بوجھ کر اس کے اثر کو نہ قبول کرنا چاہے یا اس کا اقرار نہ کرنا چاہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، کیونکہ انسان جب جان بوجھ کے، ایک تو جاہل ہوتا ہے جسے سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن جب انسان جان بوجھ کے جاہل بن جائے پھر اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ تو یہاں پر منع کیا گیا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو ایسے لوگوں سے دوستی کر لیتے ہیں کہ جن پہ اللہ کا غضب ہے، جن پہ اللہ کا غضب ہے۔ تو جن پہ اللہ کا غضب ہے جب ان سے دوستی ہوگی تو کیا اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ تو یہ واضح دلائل ہے قرآن کے اندر موجود کہ ایسے لوگوں سے اب اس چیز کو اسلام کی طرف غلط منسوب نہ کیا جائے کہ اسلام میں کفار کے ساتھ غلط سلوک کا حکم دیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ دلی دوستی اور دلی محبت سے منع کیا گیا، حسن سلوک سے، ہمدردی سے، خیرخواہی سے منع نہیں کیا گیا۔ اور یہ آپ کے حسن سلوک ہی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کافر مسلمان ہو جاتے، یہودی مسلمان ہو جاتے، جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی تھی، وہ ایک الگ بات تھی۔ پھر اس کے ساتھ ہمیشہ یہ لوگ برے برے کام کرتے ہیں، اور ان برے کاموں میں سے ایک بہت برا کام یہ ہے کہ یہ لوگ ہر چیز کے اوپر قسم کھاتے ہیں، اور قسم انہوں نے یوں بنا لی ہے جیسے کہ حملے سے بچنے کے لیے انسان نے ڈھال بنائی ہوتی ہے تاکہ وہ باہر کے حملوں سے بچ سکے، اسی طرح انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا کہ قسم کھا کر لوگ ہمیں مسلمان سمجھنے لگے اور ہماری جان و مال کی حفاظت ہوتی رہے، اور اس طرح سے اپنے آپ کو اوپر اوپر سے مسلمان ظاہر کر کے دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ان کو بہکاتے رہتے ہیں۔ اور اس کام کی وجہ سے ایک تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے جھوٹ کی قسمیں کھانا، پھر لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنا، یہ ایسا کام ہے جس کی وجہ سے ان کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ یعنی اس عذاب کے اندر دو صفات ہوں گی، ایک تو وہ شدید ہوگا اور شدید ہونے کے ساتھ ساتھ ہی ذلت والا بھی ہوگا، اور جب یہ عذاب ان پہ آئے گا تو ان کے مال، ان کی اولادیں ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گی، اور یہ دوزخی ہی لوگ ہیں، اور صرف دوزخی لوگ نہیں ہیں بلکہ اس دوزخ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو اللہ کریم ہمیں ایسے لوگوں کے سائے سے بھی اپنے حفظ و امن میں رکھے کہ جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہیں، اور یہ دعا ہمیں قرآن کریم کی ابتدا میں ہی سکھائی گئی ہے کہ ہم ان لوگوں کے اعمال سے، ان لوگوں جیسے حالات سے پناہ مانگے جن پہ اللہ کا غضب ہوا ہے۔ اور یہاں پر وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ کے اندر ایک بات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ عبداللہ بن ابی، جس کا بار بار ذکر آتا رہا ہے منافقین کے زمرے میں، جو منافقین کا سردار تھا، تو یہ آیت مبارکہ عبداللہ بن ابی اور ایک دوسرا منافق عبداللہ بن نبتل، نون با تا اور لام، نبتل،
اس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے کہ ہوا کچھ یوں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ابھی ایک ایسا شخص آئے گا جس کا دل بہت شدید جبار والا دل ہے، اور یہ جبار جو اللہ کی صفت ہے وہ والا نہیں بلکہ یہ ظلم والا، جس کا دل قلب جبار ہے اور جو شیطان کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ تو آپ کی اس بات کے بعد عبداللہ بن نبتل منافق داخل ہوا، اور اس کی آنکھیں نیلے رنگ کی تھیں، رنگت گندمی تھی، اور چھوٹے قد کا تھا، اور داڑھی کے بال کم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ تم اور تمہارے ساتھی مجھے گالیاں کیوں دیتے ہو؟ اس نے حلف کھا لی اور کہا کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ پھر ساتھیوں کو بلائے، انہوں نے بھی جھوٹا حلف اٹھا لیا۔ تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خبر دے دی کہ انہوں نے جو قسم لی ہے وہ قسم صحیح نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے والے کو سزائیں دیتے ہیں، اور دیتے رہے ہیں، دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ وہ رب اپنے پیارے حبیب پہ آنچ نہیں آنے دے گا، چاہے کوئی کتنا زور لگا لے۔ اللہ کریم ہمیں ہمیشہ ان لوگوں میں شامل رکھے جو اللہ کی محبتوں کے سائے میں رہیں، جو اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی آخری حدوں تک محبتیں کرنے والے ہوں۔ جو کہا جو سنا، اللہ کریم ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔